مگر آج جمعیت علماء سلیمانی چوک کے ذمہ داران نے جس عزت و اکرام کے ساتھ مجھے یہاں مدعو کیا ہے اور جس انداز سے انہوں نے مجھے اعزاز دیا ہے، آج جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کا عملی نقشہ ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ حضرت مولانا نے ایک طویل عرصہ لگایا ہے قرآن پاک کی تفسیر میں، ختم کرنے میں، پورا کرنے میں۔ ابھی بھی ان کے عزائم اور حوصلے جوان ہیں۔ تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھا یہاں تو جو رہے غمگی بغل اٹھے۔ تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھا یہاں تو جو رہے غمگی بغل اٹھے۔ مبارک ہو مبارک ہو تیرا آنا، مبارک ہو تو رہبر قوم ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رہبر قوم ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے، ہوئے شاداں سبھی اہل چمن تیری زیارت سے۔ عنا دل کی زباں پر ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ تو رہبر قوم ملت کا، تیرا آنا مبارک ہو۔ مبارک 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 مبارک۔ یہ شان فراغت مبارک ہو تم کو، یہ شان فراغت مبارک ہو تم کو، یہ شان فراغت مبارک ہو تم کو۔ تمہاری یہ محنت مبارک ہو تم کو، مبارک 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 مبارک۔ سفر بعزیمت سے منزل کو پایا، سفر بعزیمت سے منزل کو پایا، سفر بعزیمت سے منزل کو پایا، سفر بعزیمت سے منزل کو پایا۔ ریاضت لیاقت مبارک ہو تم کو، ریاضت لیاقت مبارک ہو تم کو۔ یہ باری تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، یہ باری تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، یہ باری تعالیٰ کا بے حد کرم ہے۔ سلام ملائک مبارک ہو تم کو، سلام ملائک مبارک ہو تم کو، مبارک 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 ہو تم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز اتوار مورخہ 8 دسمبر 2024، جمعیت علماء سلیمانی چوک کے دفتر میں شہر عزیز مالیگاؤں کی ایک نامور، گراں قدر، مایہ ناز، اولوالعزم ہستی حضرت مولانا عبداللطیف صدیقی صاحب
خطیب و امام مدنی مسجد نیا پورہ مالیگاؤں، استاد حدیث مدرسہ اسلامیہ بڑا قبرستان، ان کو مدعو کیا گیا۔ کل گزشتہ حضرت مولانا عبداللطیف صدیقی صاحب نے قرآن پاک کی جو تفسیر آج سے 34 سال پہلے شروع کی تھی وہ کل اختتام پذیر ہوئی۔ شہر مالیگاؤں کے اندر بہت ساری مساجد میں درس قرآن کی محفلیں مجلسیں سجتی ہیں، لوگ جوق در جوق اللہ کے کلام کو سننے، اس کی تفسیر کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے بڑے درد مند دل کے ساتھ آتے ہیں۔ حضرت مولانا نے ایک طویل عرصہ لگایا ہے قرآن پاک کی تفسیر میں، ختم کرنے میں، پورا کرنے میں۔ ابھی بھی ان کے عزائم اور حوصلے جوان ہیں۔ ابھی قرآن پاک کی تفسیر ختم نہیں ہوئی اور مولانا نے کہا کہ آئندہ پھر سے میں دوسری مرتبہ اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ شہر مالیگاؤں کے لوگ بہت ہی جود و سخا کے علمبردار ہیں، درد مند دل رکھتے ہیں، اور مخیرین کی بہت بڑی تعداد شہر مالیگاؤں کے اندر موجود ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ مولانا نے قرآن پاک کی تفسیر ختم کی، بہت سارے لوگوں نے بالخصوص مدنی مسجد کے ٹرسٹیان، متولیان، ذمہ داران، اہلیان محلہ نیا پورہ نے ان کا پرتپاک خیر مقدم استقبال اعزاز کیا۔ یہ ہونا چاہیے۔ اسی نسبت کو باقی رکھنے کے لیے شہر میں لوگوں کو ترغیب دینے کے اعتبار سے جمعیت علماء سلیمانی چوک پر حضرت مولانا عبداللطیف صدیقی صاحب کو مدعو کیا گیا۔ جمعیت کے بہت سارے احباب جمعیت سے ہٹ کر بھی بہت سارے ادارے، تنظیمیں، مدرسے، مکاتب، فاؤنڈیشن سے منسلک ہیں۔ ان تمام احباب نے صرف جمعیت سلیمانی چوک کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے اپنے ادارے، فاؤنڈیشن، تنظیم، مکتب کے نام سے حضرت مولانا کی خدمت میں ہدیہ، نذرانہ، گلدستہ، شال پیش کیا ہے، نیک تمناؤں کے ساتھ، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہ حضرت مولانا کو اللہ تبارک و تعالی صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، اور اسی طریقے سے تا حیات ان سے دین کی، قوم کی، ملت کی، قرآن کی، حدیث کی تفسیر کی خدمت لیتا رہے۔ شہر مالیگاؤں کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت عمدہ چیز ہے کہ مالیگاؤں کے اندر ایسے ایسے علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں امامت کرتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے، حدیث کا درس دیتے ہوئے، قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے۔ ان لوگوں کا اسی طریقے سے مان، سمان، استقبال اور اعزاز ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایک مقام پر جو ارشاد فرمایا، آج اس کی عملی شکل اور تصویر ہمارے اور آپ کے سامنے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا کرم ہے کہ اب تک ہم الفاظ کے اونچ و نیچ کو دیکھ رہے تھے، مگر آج جمعیت علماء سلیمانی چوک کے ذمہ داران نے جس عزت و اکرام کے ساتھ مجھے یہاں مدعو کیا ہے اور جس انداز سے انہوں نے مجھے اعزاز دیا ہے، آج جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کا عملی نقشہ ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ میں اس وقت الفاظ کے اعتبار سے
یوں اگر کہا جائے کہ ایک رسم ہے، اس اعتبار سے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ مالک نے کسی بھی بہانے قرآن پاک کے ذریعے مجھے مقام، عزت، اکرام عطا فرمایا، اگرچہ کہ کوئی ایک خطے اور علاقے میں کیوں نہ ہو۔ جیسے ہم لوگ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اس کمرے کی نسبت بڑی اونچی ہے۔ جمعیت علماء سلیمانی چوک یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک شخصیت کی جماعت نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا پیڑا ہے، اور جس کی چھاؤں میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور قوم ملت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، وہ جسے جہاں چاہے لگا دے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو خیر کے کام میں لگایا، قوم ملت کے سلجھے ہوئے کاموں میں ہم کو جوڑ کے رکھا ہے، اور الجھے ہوئے کاموں کو بنانے کی ہم کو صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر گزاری کے ساتھ عمل کو پیش کریں، حقیقت یہ ہے کہ وہ کم ہی کم ہے۔ میں اس موقع پر صدر جمعیت علماء سلیمانی چوک حضرت مولانا آصف شعبان صاحب، قاری اخلاق احمد صاحب، مولانا جمال ناصر صاحب، دیگر احباب کے نام میں نہیں جانتا، سبوں کا شکر گزار ہوں، اور بارگاہ عزتی میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرمائے اور ریا اور شہرت سے حفاظت فرمائے، اور آئندہ کا جو میرا عزم ہے دوبارہ درس قرآن کے آغاز کا، اللہ مجھے اس کی قوت اور فراست عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔